قرآن پاک لفظ قرآن جو ہے وہ قرآن سے نکلا ہے. قرآن کا مطلب ہے کہ لغوی معنی جس نے پڑھا اس نے جمع کیا. اور قرآن پاک میں جس طرح آیات ہیں، رکوع ہیں اور منزلیں ہیں. آیت کے معنی ہے نشانی اور معجزہ. جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہ کوئی ایک آیت لے آئے، کوئی ایک نشانی لے آئے، مطلب کوئی ایک معجزہ لے آئے. اور جو القرآن الحکیم سورہ واقعہ میں اس کا جو ہے یہ جو لفظ بیان ہوا ہے، دو دفعہ ہوا ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل میں القرآن کا لفظ آیا ہے، اور سورہ واقعہ میں القرآن کا لفظ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 4 دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کتنی دفعہ مینشن ہوا. اس طرح قرآن پاک کا جو ہے وہ نام وہ 2 صورتوں میں قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا. قرآن کے لغوی معنی ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور قرآن کا موضوع انسان ہے. موضوع کے مطلب جو ٹاپک ہے وہ قرآن سارا وہ انسان کی رہنمائی کے لیے. اللہ پاک نے پہلے انسان کو بھیجا، پھر انبیاء بھیجے، انبیاء کے بعد پھر اللہ نے قرآن کو بھیجا، اور قرآن کو پڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اب قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم نے کھانا کس طرح ہے، پہننا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، شادی کس طرح کرنی ہے. جتنے بھی زندگی کا ہر پہلو کی رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے مل سکتی ہے. اس لیے قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. آگے قرآن پاک میں جو خواتین کا ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 4 خواتین ہیں. خواتین کا ذکر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ، حضرت سبا اور حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ صدیقہ کا نام ڈائریکٹلی تو نہیں، لیکن ان کے متعلق آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. اور حضرت مریم کا نام جو ہے باقاعدہ وہ مینشن ہے، اور باقی جو ہیں ان کے متعلق آیات جو وہ نازل ہوئی ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، سب سے طویل صورت. سورۃ الاحزاب میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے. اور جب قرآن پاک کے آخری رمضان المبارک جبرائیل علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ قرآن مجید سنایا، 2 دفعہ آپ نے رپیٹ کیا. یہ وہ انفارمیشن ہے جو قرآن مجید کے ریلیٹڈ ہے. آگے سورہ الحجرات میں آداب معاشر کی تعلیم دی گئی. سورہ مائدہ میں آخری وحی درج ہے. جو آخری وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ مائدہ میں درج ہے. سب سے زیادہ ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا سورہ الاعراف میں آیا. ویسے تو بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً آپ کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، لیکن جو سب سے زیادہ ذکر آدم علیہ السلام کا بار بار آپ کا نام ریپیٹ ہوا وہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے. واقعہ معراج قرآن پاک کس صورت میں ذکر ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے. سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا جو واقعہ ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا. پہلی وحی سورہ اللہ کی 5 آیات جب جبرائیل علیہ السلام غار ہیرا میں. اور یہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہیرا میں. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. اور پہلی وحی جو تھی وہ سورہ اللہ کی 5 آیات اس میں نازل ہوئی. قرآن پاک کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ الف. جس طرح الف لام میم. الحمدللہ قرآن پاک کا پہلا لفظ جو ہے وہ الف ہے. آخری وحی جو نازل ہوئی وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میدان عرفات میں جو ہے وہ نازل ہوئی. وہ آخری وحی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک نازل ہوا. اور یہ قرآن پاک اس طرح نہیں کہ ایک ہی دفعہ نازل ہوا، بلکہ کچھ قرآن پاک جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا، اور کچھ قرآن پاک موقع مناسب کے جیسے جیسے کوئی موقع پیش آتا وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک قرآن کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے. اور قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد جو وہ ہے وہ مدنی صورتوں کی تعداد سے وہ زیادہ ہے. قرآن پاک کا نام ذکر کے معنی ہے بہترین کلام. بہترین کلام جو ہے یہ جو مکی صورتوں کی تعداد اور مدنی صورتوں کی تعداد یہ میں مینشن کرنے یاد نہیں رہی، وہ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا کہ قرآن پاک میں مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں وہ کتنی ہیں. قرآن پاک میں واحد ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی ہے، وہ سورہ توبہ ہے. باقی جب بھی قرآن پڑھیں یا قرآن کوئی بھی سورہ شروع کریں تو اس سے پہلے قرآن بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا وہ سنت ہے. قرآن مجید تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تو اللہ پاک قرآن پاک جو ہے وہ نازل فرماتے گئے. اور مدینہ میں سے سب سے پہلے جنہوں نے وحی لکھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے جو ہے جب وحی شروع میں نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ وحی جو ہے وہ لکھتے تھے. بعض اوقات پتھروں پہ بھی لکھا کرتے تھے. اس وقت یہ
نہیں تھی یا قلم وغیرہ۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن پاک کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں، ان کے 7 منزل میں قرآن پاک ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت علق، یعنی کہ غار ہرا میں جو پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ سورہ علق ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ علق ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے جو آج کل ہمارے پاس جو قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، اس میں سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ علق جو ہے وہ پہلی صورت ہے۔ سورہ علق کی 5 آیات جو ہے وہ نازل ہوئی پہلی وحی میں، اور نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری مکمل سورہ سورہ نصر ہے، یعنی کہ جب آخری وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھی وہ سورہ نصر کی آیات تھی، اور ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہمارے پاس سورہ الحمدللہ ہے۔ قرآن مجید میں کل 26 انبیاء کرام کے نام مبارک آئے، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے صرف 26 انبیاء کرام کا نام مینشن کیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، باقی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ اکثر کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ باب القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں معراج کا واقعہ سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ پہ 2 دفعہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، 2 جگہ قرآن پاک میں، ایک سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے ایک جنگ میں، پہلے قرآن سینوں میں محفوظ کیا جاتا، پتھروں پہ لکھا جاتا، لیکن جب جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران بہت سارے حافظ قرآن جن کے سینوں میں قرآن جمع تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کو فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کسی طرح قرآن کو جمع کیا جائے، تو پھر باقاعدہ طور پہ آپ نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، نسخوں کی صورت میں لکھوائی اس کی کروانا شروع کی، اس لیے آپ کو جامع القرآن حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ترتیب کے مطابق قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اور ترتیب کے مطابق آخری جو سورت ہے وہ سورہ ناس آخری سورت ہے۔ قرآن مجید میں جو پہلی کتابیں گزری ہیں ان کا ذکر تورات کا بھی ہوا ہے، زبور کا بھی ہوا ہے، انجیل کا بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جس طرح ہر انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ صحیفے ضرور نازل ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نہیں لیکن صحیفہ ان پر ضرور نازل ہوا، اس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا۔ قرآن پاک میں 6 صورتوں کے نام انبیاء کرام سے جو آئے ہیں وہ سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، محمد اور نوح، یہ پہلی سلائیڈ میں گزر چکا ہے۔ وحی ابا، وحی کے لفظی معنی ہے مخفی یا چھپا ہوا، یا اس طرح میں کہتے ہیں کہ چپکے سے کسی کے دل میں بات ڈال دینا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا وہ وحی کی صورت میں آتا۔ اور قرآن مجید میں سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ بسم اللہ کا تکرار ہوا ہے۔ سورہ نمل، نمل کا مطلب ہے چونٹی، سورہ نمل میں اس کا 2 دفعہ بسم اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود جن کو خود فرمایا کہ قرآن سناؤ، جس طرح حضرت حسان بن ثابت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نعت پڑھو نا، آپ نے خود فرمایا حضرت حسان بن ثابت کو کہ نعت پڑھ کر کفار کا جو ہے وہ دل جلاؤ، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ۔ معوذتین 2 صورتوں کا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے۔ برصغیر میں قرآن کا فارسی ترجمہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو 72 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے برصغیر میں پہلے قرآن جو تھا وہ عربی میں تھا، لیکن پہلی دفعہ جو ترجمہ کیا گیا قرآن پاک کا فارسی میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ایک بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز، قرآن مجید میں حروف مقطعات کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، 29 تعداد ہے آپ کی، اور یہ وہ ہیں جن کا معنی وہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر، یعنی کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، قرآن پاک کی تفسیر، جس طرح آج کل بہت ساری تفسیر ہے قرآن مجید کی، تو اس طرح سب سے پہلی جو تفسیر ہے مفسر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کیونکہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تو صحابہ کو سمجھ نہ آتا کہ اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈیٹیل میں بیان فرماتے جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آتا۔ اونٹری کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سورہ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ مہر لگ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی تشریف نہیں لے کے آئیں گے۔ خاتم النبیین یہ کس صورت میں؟ سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے 114 صورتیں، یہ بڑا عام سا کوشچن ہے۔ اور سب سے بڑی سورت جو سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت وہ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اور قرآن پاک میں جو سجدے ہے ٹوٹل، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے کہ سجدہ 14 سجدہ تلاوت ہے، کہ قرآن پاک میں 14 ایسے مقامات ہیں کہ اگر بندہ ان آیات کی تلاوت کرے تو سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت قرآن پاک میں 14 ہیں۔ سلسلہ قرآن سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے، سورہ غنی، سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کو سورہ غنی یعنی کہ امیر کرنے والی سورت بھی کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ آخری سلائیڈ ہے قرآن پاک کے ریلیٹڈ، کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ پہلی وحی جو رمضان المبارک، جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ وہ سورہ اللہ کی 5 آیات نازل ہوئی وہ غار ہرا میں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی، 40 سال کی عمر تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت کس سال میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ قرآن مجید 2 صورتوں میں نازل ہوا، ایک شب قدر کی رات کو نازل ہوا کچھ حصہ، باقی جو حصہ ہے وہ حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً اللہ پاک نازل فرماتے رہے۔ 30 پارے 7 منازل 114 صورتیں اور 6666 آیات۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان میں سے ایک نہ ایک MCQ لازمی پوچھا جاتا ہے کہ 6666 وہ آیات ہیں، اور رکوع جو ہیں وہ 508 ہیں۔ کلمات کے بارے میں میرے خیال سے تھوڑا سا وہ ایڈنگ میں مسئلہ ہو گیا، یہ چیک کر کے بتا دوں گا میں۔ 114 22 سال کے عرصے میں، 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ ٹوٹل عرصہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کے عرصے میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا۔